مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں، حضرت امام ترمذی نے اس حدیث کی تخریج کی ہے، حضور قرب قیامت کے فتنوں کا تذکرہ کرتے تھے، جب بارش کی طرح فتنے اتریں گے، ہر روز فتنے ہی فتنے، فرمایا کہ بڑے فتنے نازل ہوں گے۔ عرض کی حضور پھر بچنے کی صورت کیا؟ فرمایا اللہ کی کتاب قرآن مجید، جو اس کتاب سے جڑ جائے گا وہ فلاح پا جائے گا۔ آئیے قرآن سے جوڑیں، آؤ سنو اپنے محبوب کا فرمان۔ حضور فرمایا کہ قرآن اللہ کی رسی ہے، حبل ممدود من السماء الی الارض۔ اور پھر ایک حدیث سنیے، جھوم جائیے، فرمایا اس رسی کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، دوسرا سرا تمہارے رب کے ہاتھ میں ہے۔ فرمایا اگر تمہارا اللہ سے باتیں کرنے کو جی چاہے تو قرآن کھول کے بیٹھ جائے گا۔ حضرت سہل بن عبداللہ تستری جنگل میں رہتے تھے، کوئی شخص ان کو ملنے کے لیے گئے، کہا حضرت اس جنگل میں رہتے، آؤ نا ذرا شہر کی رنگینیاں بھی دیکھو، آؤ ذرا کہاں جنگل میں رہتے ہو، کہاں ڈیرے لگائے ہو، آپ آؤ شہر میں، لوگوں کو ملو، تمہارے مزاج کے لوگ بھی تمہیں ملیں گے، یہاں تنہائی میں دن راتیں کیسے کاٹتے؟ حضرت سہل بن عبداللہ فرمانے لگے تمہیں کس نے کہا کہ میں تنہا رہتا ہوں؟ انہوں نے کہا ہم خود دیکھا کہ آپ تنہا رہ رہے ہیں۔ فرمایا نہیں، جب میرا اس کی باتیں سننے کو جی چاہتا ہے تو میں قرآن کھول کے بیٹھ جاتا ہوں، اور جب اس سے باتیں کرنے کو جی چاہتا ہے تو نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں، کبھی اپنی سناتا رہتا ہوں، کبھی اس کی سنتا رہتا ہوں۔ تمہیں کس نے کہا کہ میں تنہا رہتا ہوں؟ میں تو دم دم اپنے رب کے ساتھ رہتا ہوں۔ اس دن پوچھا جائے گا کسی امت کے پاس اس کے نبی کا کوئی معجزہ اصل صورت میں موجود نہیں ہے، تورات، زبور، انجیل، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، تحریف رابع، اگر وہ ہدایت کی راہیں تلاش کرنا بھی چاہے تو وہ چشمہ جہاں سے ہدایت ملتی ہے وہ سوکھ گیا ہوا ہے، تحریف رابع، تیقن سے کہہ ہی نہیں سکتے کہ یہ اللہ کا کلام ہے یا نہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں جو ہے وہ گڈ مڈ کر دی گئی ہے۔ امت مسلمہ تو شکر ادا کر کہ صدیاں گزرنے کے بعد تیرے نبی کا سب سے بڑا معجزہ اب بھی تیرے پاس اصلی صورت میں موجود ہے۔ تو اس قرآن سے اپنے من میں چراغاں کر سکتا تھا، اپنے ماحول میں روشنی دے سکتا تھا، اس قرآن کو لے کر کے تو اپنے من کے سارے اندھیرے ختم کر سکتا تھا، لیکن تو نے اس قرآن کو صرف کتاب برکت سمجھا، اس کو ضابطہ زندگی نہ سمجھا۔ تیری کچہریوں میں قانون اور جاری رہے، تیرے گھر کے اندر علاقائی رسمیں رہے، تیری شادی کے اندر ہندوانہ رسمیں رہے، تیری زندگی کا سارا تانا بانا جو ہے وہ کوئی علاقائی رسموں سے اور کچھ تیری خواہش سے اور کچھ تو نے مغرب سے لینا شروع کر دیا۔ قرآن کو تو نے پسے پش ڈال دیا، کہا یہ قرآن اللہ سے شکایت کرے گا، قرآن کہے گا مالک انہوں نے مجھے پسے پش ڈال دیا تھا، اور رسول بھی اللہ کی بارگاہ میں کہے گا کہ انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، پھر کیا جواب دو گے؟ تو کل قیامت کے دن جو ہے وہ جو سوال ہوں گے ان میں سے قرآن کا سوال ہوگا۔ تو فرمایا حضور نے لا تزول قدم العبد یوم القیامہ حتی یسأل عن اربع، قیامت کے دن اللہ بندے کے قدم اپنے سامنے سے ہٹنے نہیں دے گا جب تک اس سے 4 سوال نہیں کر لے گا، 4 سوال پوچھے گا۔ اور ایک حدیث جس کو امام بخاری نے نقل کیا ہے اس میں 5 چیزیں ہیں، اور یہاں بھی 5 ہیں، لیکن ایک چیز کو جو ہے وہ ایک سوال میں درج کیا گیا ہے، وہ کیا ہے؟ حتی یسأل عن اربع عن عمرہ فیما افناہ، پہلے عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے اس کو کہاں فنا کیا، ہم نے عمر دی، تم نے چوکوں میں کھڑے ہو کے تو نہیں گزار دی، تم نے چائے والے پھٹے پہ بیٹھ کے تو نہیں گزار دی، تم نے قیمتی عمر کو حماموں پہ بیٹھ کے ضائع تو نہیں کر دیا، تم نے آوارگی کے اندر عمر کو برباد تو نہیں کر دیا۔ عمر کے بارے میں پوچھے گا، یہ میری نعمت ہے، تو نے میری اس نعمت کی کیا قدر کی، اس نعمت کی کیا قیمت ڈالی تم نے، اس عمر کو کہاں گزارا تم نے، اس امت کو آوارگی کے ساتھ تم نے کہاں برباد کر دیا۔ ایک ایک سوال کرے گا۔ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، جوانی کے بارے میں پوچھے گا۔ جوانوں، یہ سوال قیامت کے دن رب پوچھے گا، اور یہ بخاری کی حدیث ہے، میں اتنی دیر تک اللہ تعالیٰ اپنے سامنے سے بندے کو ہٹنے نہیں دے گا جب تک یہ سوال ضرور پوچھنا دے گا کہ جوانی کہاں گزاری، مجنوں تو نہیں بن گیا تھا، دنیا کی محبت میں گرفتار تو نہیں ہو گیا تھا، تیری نظر بدکاری تو نہیں کرتی تھی، تیرے خیال بہک تو نہیں گئے تھے، تیری سوچیں آوارہ تو نہیں ہو گئی تھی، تو جوان ہو کے رب کے حکموں کو توڑتا تو نہیں تھا، تیری جوانی کی دین کو ضرورت تھی، کابل میں لوگ لٹ رہے تھے، کندھار میں کافرے لٹ رہے تھے، تیری بہن عافیہ صدیقی رو رہی تھی، جیل کی دیواروں سے سر پھٹ رہی تھی اور رو رو کے چیخ کے کہہ رہی تھی ہمیں چھڑا لو، ہمیں کافروں کے بیٹوں کی مائیں بننا ہم سے گوارا نہیں ہو رہا ہے۔ تم نے ان کی مدد کو پہنچے، تمہیں محمد بن قاسم اور تمہیں
शहाबती गौरी और तुम्हें सलाहुद्दीन अय्यूबी की जिंदगी का बापन और हुस्न और जमाल क्यों नजर न आया? तुमने अपनी जिंदगी कहां गुजारी? तुम अपनी ही बहनों बेटियों को देखे रीछों की तरह नाचते रहे, तुम अपनी ही नजरों को गंदा करते रहे, तुम पार्कों और चौकों और बाजारों और कॉलेजों के दरवाजों पर खड़ा होकर जवानी गुजार दी। कल क्या जवाब दोगे अपने रब के सामने? तुम्हारी जवानी की जरूरत थी मोहम्मद अरबी को, तुम्हारी जवानी की जरूरत थी गजा की पट्टी में पिसते हुए लोगों को, तुम्हारी जवानी की जरूरत थी जो है वो उन लोगों को जो दीन की कदरों को पामाल कर रहे थे, उनका गला दबोचना था तुमने। कहां तुमने जवानी गुजारी? साहिबो, ये कल कयामत के दिन पूछा जाएगा। मैं और आप तैयारी कर लें। अगर मुझे मेरी जवानी के बारे में पूछा गया तो मैं सोच लूं मैंने क्या कहना है, और अगर आपके पास जवानी के लम्हे हैं और आपसे पूछा गया, सोच लें आपने क्या कहना है। अगर आवारगी में गुजारी हुई तो फिर क्या जवाब देंगे? लेकिन अगर जवानी किसी ढब के काम पे लग गए तो फिर नजरें तो झुकी होंगी, रब के सामने उठेंगे तो नहीं नजरें, लेकिन कहेंगे मालिक तेरे कुरान की नौकरी करते रहे, इस जवानी में हमने तेरे दीन का काम किया, इस जवानी के अंदर राहे हक के मुसाफिर रखे। तो अल्लाह उतनी देर तक बंदे के कदम अपने सामने से हटने नहीं देगा जब तक उसको ये सवाल नहीं कर लेगा कि तूने अपनी जवानी कहां गुजारी।